ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے اسلام پر مغرب کے حملوں کی، اس کی تاریخ کی، اس کے مختلف ادوار کے حوالے سے. شاہ نواز فاروقی صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے، کس خوبصورتی کے ساتھ مسلمانوں پر یہ جنگیں اور یہ کشت و خون اور یہ فساد تھوپا گیا، اور ان پر ہر دور میں اسی طرح الزام لگایا گیا کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہیں. لیکن مسلمانوں کو خوش نصیبی سے کسی نہ کسی زمانے میں اچھے رہنما اور اچھی قیادت ملتی رہی. آج ہم سب پریشان ہیں اور اسی حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر کوئی ایسی قیادت نصیب ہو جو اس ساری تحریک کو، اس ساری سازش کو الٹ سکے اور مغرب کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھا سکے. اختر صاحب، اس حوالے سے جو ساری مغرب کی سازشیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی کچھ اس سلسلے میں آپ سے بھی سنیں، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے شاہ نواز صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم 1095 میں واپس جائیں. یہ دیکھیں کہ پوپ اربن II نے جب یورپ کی تمام اقوام کو متحد کیا مسلمانوں کا ہوا دکھا کر، اور بالخصوص اسلام کو نعوذ باللہ ایک شیطانی مذہب قرار دے کر، اس کے بعد مسلسل یورپ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتا رہا اور اس میں کئی بار ان کو ہزیمت بھی اٹھانی پڑی. اس کے باوجود وہاں کوئی سوچنے والا طبقہ ایسا ابھرتا ہوا نظر نہیں آیا جس نے اس بات کو محسوس کیا ہو کہ یہ جنگ کو جو رخ دیا جا رہا ہے وہ اپنی اصل میں خرابی رکھتا ہے. جیسے ایک مقصد ہے، اس کا تعین ہونا چاہیے. اب ہم حالیہ دور میں دیکھتے ہیں کہ عراق میں صدام حسین کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مجرم گردانا، کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن انہوں نے جمے. اس سفید جھوٹ کی آڑ میں حملہ کیا گیا، لیکن کچھ ہی عرصہ نہیں گزرا کہ ہر طرف سے آواز آ گئی کہ وہ جھوٹ تھا، ان کے مقاصد کچھ اور تھے، اور ان کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑا. اس دور میں، اس دور کے جو تجزیہ نگار یا مورخین ہیں، ان میں سے کسی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس میں دیکھیے نا، اصل میں دیکھیے جو مغربی مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کو آپ جسے آپ کرسچن مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، اس کے کانٹیکس میں دیکھیں، یا سیکولر لبرل فریم ورک کے کانٹیکس میں آپ اس کو دیکھیں، تو جیسے کہ ہم نے بات کی ہے صلیبی جنگوں کی، تو انہوں نے اپنا یہ، یعنی انہوں نے مامور من اللہ اپنے آپ کو فرض کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ تو گویا وہ تو اپنے تئیں وہ کفر کے اور شرک کے خلاف، اور اس جس کو وہ پیگنزم کہتے تھے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں پیگنزم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور یعنی گمراہی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ ان کا یہ فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے، کہ وہ دنیا کو اس خطرے سے نجات دلائیں کہ جو پوری دنیا کو لاحق ہو چکا ہے. ٹھیک یہی کام انہوں نے کلونیل پیریڈ کے زمانے میں بھی کیا. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو وائٹ مین برڈن ہے، ہم مہذب ہیں اور ہمارا فریضہ ہے کہ جو دنیا کی وہ اقوام ہے کہ جو مہذب نہیں ہیں ان کو ہم مہذب بنائیں، ان کو ہم تہذیب سکھائیں، ان کو ہم تاریخ پڑھائیں، ہم ان کو ان تک علوم منتقل کریں. اور یہ گویا سفید فام لوگوں کا بوجھ ہے، اور یہ ان کا فریضہ ہے بربنائے رنگ و نسل، کہ وہ چونکہ فوقیت رکھتے ہیں، چونکہ وہ برتر ہیں، اور چونکہ ان کے پاس علم ہے اور تہذیب ہے، تو وہ اپنی اس علم کو اور تہذیب کو منتقل کریں. تو انہوں نے اس کی آڑ میں انٹرسٹ کیا تھا ان کا، یہ تو بالکل واضح ہے نا بات. انٹرسٹ تھا ان کا یہ کہ وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ صنعتی انقلاب برپا ہو چکا تھا. ان کو دو چیزوں کی ضرورت تھی. نمبر ایک، ان کو اپنے خام مال کی ضرورت تھی اپنی صنعتیں چلانے کے لیے. خام مال ان کے پاس نہیں تھا. یورپ کے پاس خام مال اس وقت بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. تو خام مال کے لیے ان کو نئی زمینوں کی تلاش تھی، اور وہ نئی زمینیں ان کو ایشیا اور افریقہ کے وسیع علاقے سے فراہم ہو سکتی تھی. دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ ان کو ایک نئی منڈی چاہیے تھی. نئی منڈی ان کو مل گئی. تیسری چیز جو ان کا ہمیشہ سے انٹرسٹ رہا ہے، جو کہ ان کے مذہب سے متعلق ہے، کہ وہ کرسچنائز بھی کرنا چاہتے تھے پوری دنیا کو. وہ کر سکے یا نہیں کر سکے، کتنے کامیاب ہوئے تو ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ کرنا چاہتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ جو تاریخ ہے جس کو کہ آپ مستشرقین کی تاریخ کہتے ہیں، اور وہ بات کہتے ہیں آپ، یعنی آپ بہت سارے مسلمانوں کو لگتا ہے کہ اس وقت جو اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو حملے ہو رہے ہیں، یہ شاید نئی چیز ہے. یہ نئی چیز نہیں ہے. آپ 200 سال کی جو نوبادیاتی زمانے کی تاریخ ہے، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں. پورا کا پورا جس کو آپ صلیبی جنگوں کا زمانہ کہتے ہیں، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں. اس میں بھی آپ کو اہانت کے یہ سارے کے سارے سلسلے مل جاتے ہیں آپ کو. اور یہ جو پوپ اربن II کا حوالہ ہے، یہ جملے، یہ تو آج کل کارٹون اور ان چیزوں میں وہی چیزیں تو دوبارہ پوپ بینیڈکٹ نے بھی یہی بات کی. اس روایت سلمان رشدی ہو تو وہی بات یہی کر رہا ہے، اور جو بات ہو وہ اسی قسم کی. یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، اس لیے کہ جب دیکھیے، ایک تو کامن آدمی کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے، ایک عام آدمی کا پرسیپشن ہوتا ہے، ایک پولیٹیشین کا ایک پرسیپشن ہے. اس کی زیادہ سگنیفیکنس نہیں ہوتی ہے. پولیٹیشین بدلتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں.
عام آدمی کی اوپینین جو ہیں عام آدمی کی اچھا، opinions ہیں. لیکن جب کوئی اتھارٹی مذہبی اتھارٹی ایک بات کہتی ہے تو اس کے امپلیکیشنز اس کے اثرات بہت ہولناک ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ مسلسل ٹارگٹ رہتے ہیں ان کے تاریخ کے اس طویل دور میں. جی ہاں. حالانکہ اور بھی دنیا کی اقوام انہوں نے بھی عروج کو چھوا ہے اور دنیا میں بڑے پھلے پھولے ہیں. تو مغرب کا ایسا کوئی ان کے ساتھ ٹگ آف وار یا تصادم نظر نہیں آتا ہے اس انداز سے کہ انہوں نے ان کی سوچ پر، ان کے مذہب پر، ان کے طرز حیات پر اس انداز سے حملہ کیا ہو جیسے انہوں نے اسلام کو ٹارگٹ کیا. نہیں، کیوں نہیں، ایسا نہیں ہے. مثلا اگر آپ نوآبادیاتی زمانے کی آپ بات کرتے ہیں، اصل میں جو کام ہوا ہے پوری دنیا میں وہ یہی تو ہے کہ انہوں نے مذاہب کا جو پورا کا پورا ایک سپن ہے، یعنی جس کو آپ لبرل سیکولر فریم کہتے ہیں، اس نے تمام مذاہب کے فریمز کو ریٹنڈنٹ کر دیا، اذکار رفتہ بنا دیا. آپ ہندوازم کی بات کرتے ہیں، یعنی ہندوستان میں راجا رام موہن رائے کی جو پوری تحریک ہے وہ ماڈرنسٹ تحریک ہے. اس کے اوپر مغربی فکر کا گہرا اثر ہے جس کے تحت انہوں نے ہندوازم کو ریفارم کرنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ہندوازم کو ڈسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کے مسلمانوں کی تاریخ کے فریم کے اندر ماڈرنسٹ موومنٹ چلی اور انہوں نے اسلام کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی. یہ جو آپ لبرل اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ جو آپ ماڈرن اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ جو آپ انلائٹنڈ اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری انہی تحریکوں سے تو متعلق باتیں ہیں. شاہ نواز صاحب، تھوڑا سا گفتگو کا رخ ہم اس طرف گھماتے ہیں. ابھی تو یہ تھا کہ مذہب کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے تھی، لیکن بحیثیت سیاسی نظام اسلام کے بارے میں بھی کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اور پھر یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت خود اپنے سیاسی نظام سے ناواقف ہے. لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تھیوکریسی ہے. تو تھیوکریسی کیا ہے؟ یہ آئی کہاں سے ہے؟ آیا یہ انگریز کی یا عیسائیوں کی اصطلاح ہے یا یہ کہیں اور سے چلی آ رہی ہے؟ دیکھیے تھیوکریسی جو ہے، دیکھیے اس کے معنی جو ہیں، یہ ظاہر ہے تو یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے تھیوکریسی کا اور یہ اصطلاح بھی وہیں سے آئی ہے. معنی اس کے یہ ہیں، تھیو کے معنی ہیں خدا اور کریسی کے معنی ہیں نظام، خدا سے متعلق نظام، یعنی تھیوکریسی، تھیوکریٹک سسٹم، یعنی ایک ایسا نظام کہ جس میں خدا کے تصور کو، الوہیت کے تصور کو فوقیت حاصل ہوگی، بالادستی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی مذہب اس کے اندر سینٹرل رول پلے کرے گا. ٹھیک ہے، خود یورپ کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک طویل تاریخ ایسی گزری ہے جس میں کرسچینٹی جو تھی وہ ڈومیننٹ تھی اور باقی ساری چیزیں اس کے جو تھیں وہ تابع تھیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو مارٹن لیوتھر کی پوری تحریک تھی اس نے اس پورے فریم کو جو ہے وہ انڈو کر دیا اور تاریخ کے دائرے سے نکال کر باہر کر دیا. اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ آپ تھیوکریسی کی اصطلاح استعمال نہ کریں، لیکن جو حکومت الہیہ کا قیام ہے وہ تو مسلمانوں کا مطمع نظر ہے. یہی تو ہے اور کیا. یہ جو ہے اس کی اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو یہودیوں نے یہ اصطلاح یہودیوں کی وضع کرتا ہے کہ جہاں کہیں کسی بستی میں خدا کے احکامات کے مطابق عمل کیا جا رہا ہو اس کو وہ ایک تھیوکریٹک ریاست یا تھیوکریٹک بستی کہتے تھے کہ یہ وہاں سے شروع کی تھی انہوں نے. اور اس کے بعد پھر انگریز یا عیسائیوں نے اس کو لے کر اور پھر جدید جو سائنس پولیٹیکل سائنس کی اصطلاحات میں اس کو شامل کر لیا گیا. جی نہیں، مطلب ظاہر مطلب تو اس سے یعنی جو اس کا مذہبی حوالہ ہے وہ تو بہرحال کہیں نہیں جاتا نا. تو اصل مسئلہ تو یہ ہوا کہ مسئلہ اگر آپ تھیوکریسی کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی فریمنگ کو آپ نظر انداز کر دیں، اس کے صرف معنی پر توجہ دیں تو اس سے مراد ہے مذہبی حکومت. صحیح، یعنی مذہب کی بالادستی، ایسا نظام جس میں مذہب کو بالادستی حاصل ہو. فاروق صاحب اس میں تھوڑی سی میں اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے تھیوکریسی میں. بات دراصل یہ کہ چرچ نے اپنی ایک پوزیشن اسیوم کر لی تھیوکریسی کے حوالے سے کہ جو کچھ ہم کہیں گے وہ مذہب ہے، وہ خدا کا لفظ ہے، جو کچھ ہم خدا کی طرف سے آن بہاف آف گاڈ ہم بتائیں گے آپ. اب ظاہر بات ہے کہ ایک بات ایک عرصے سے سامنے لوگوں کے رہی ہے کہ جو بائبل ہے، اولڈ یا نیو ٹیسٹمنٹ، ان میں سے کوئی بھی ورڈ آف گاڈ بہرحال نہیں رہا. ڈسٹورشن اتنا ہو چکا ہے اس میں. اس کے بعد اگر کوئی چرچ سے منسلک آدمی یہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ خدا کا لفظ ہے، اس کو من و ان ماننا ہوگا، تو اس کے خلاف ایک ریوولٹ پیدا ہوا. اب بالکل یہی چیز جب وہ اسلام پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسلام ایک بڑی مختلف صورتحال رکھتا ہے آپ کے سامنے کہ جیسے قرآن ہے، قرآن میں ایک شوشہ بھی اوپر نیچے نہیں کیا جا سکتا، اس میں کسی طور بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. لہٰذا جب آپ قرآن کے قوانین کی بات کرتے ہیں تو وہ تھیوکریسی کی وہ سو کالڈ ڈیفینیشن میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، وہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا. لیکن جو مارٹن لیوتھر کی پوری تحریک تھی، اصلاح مذہب کی جو تحریک تھی کرسچینٹی میں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پوپ
انٹرپریٹر آف دی فیتھ بن کر بیٹھ گئے ہیں جی. اور اس خدا اور انسان کے درمیان ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انٹرپریٹر بن کر بیٹھ جائیں. ہم خود بائبل پڑھیں گے, خود اس کو انٹرپریٹ کریں گے, یہ کہا نا انہوں نے, سمپل سی بات. پوپ کو انہوں نے درمیان سے ہٹا دیا, یعنی جو ریلیجیس اتھارٹی تھی. تو ٹھیک ہے آپ پوپ کو ہٹا دیں گے, لیکن اتھارٹی کا کانسیپٹ تو موجود رہے گا نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ بیمار ہوں اور آپ انجینئر کے پاس جا رہے ہوں, آپ ڈاکٹر ہی کے پاس جاتے ہیں, اس لیے کہ ڈاکٹر ہی آپ کا علاج کر سکتا ہے. یا آپ کو اگر گھر بنانا ہے تو آپ سبزی فروش کے پاس تو نہیں جاتے ہیں, آپ انجینئر ہی کے پاس جاتے ہیں نقشہ بنانے کے لیے. اس اتھارٹی تو کسی بھی ڈومین کے اندر ہو وہ بہرحال آپ کو تسلیم کرنی ہی پڑے گی نا کسی نہ کسی کی. اگر آپ مذہبی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو نہیں انٹرپریٹر آف دی فیتھ ہونا ہے, مجھے ہونا ہے, تو آپ وہ کمپیٹنس پیدا کر کے دکھائیں, وہ اہلیت اور صلاحیت جو مذہب کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے آپ پیدا کر کے دکھائیں. یعنی میں کرسچینٹی کے تناظر میں بات نہیں کر رہا ہوں, اسلام کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. اور غالباً کرسچینٹی میں بھی کانسیپٹ پوپ کے سے قطع نظر یہی تھا کہ ایسا آدمی کہ جو تقوی میں اور علم میں جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہو وہ انٹرپریٹ کرے. پوری دنیا میں مذاہب کا یہی تصور ہے انٹرپریٹ کرنے کا. خود اسلام کے اندر بھی یہی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے تو بس آپ یعنی کوئی مسئلہ پیدا ہوا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے رجوع کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کر دیتے تھے. پھر صحابہ کرام آ گئے, خلفائے راشدین آئے, صحابہ کرام آ گئے, پھر تابعین, تبع تابعین. یہ اصول بنا نا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ترین ہیں وہ دین کو زیادہ سمجھنے والے لوگ ہیں. تو اس میں اتھارٹی تو آپ مان کر چلتے ہیں نا, ریلیجیس اتھارٹی تو آپ کو مان کر چلنے. یہاں تھوڑا سا ہم ایک اور چیز چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین اسلام کا کیا فلسفہ زندگی ہے, کس چیز کی بنیاد پر ہے, اور مغرب جو آج کل کا مغرب ہے یعنی عیسائیت کا ترجمان ہے, اس کا فلسفہ زندگی کیا ہے. مادیت کے گرد ہی ہے, پیسہ بنانا, پیسے کو ایجادات اور ان سب چیزوں کے گرد وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں ہی ان کے نزدیک ہوتی ہیں. یعنی ان کے نزدیک اگر مذہب کی کوئی اہمیت ایسی ہوگا جس سے مالی منفعت, کوئی جغرافیائی خطہ یا کوئی ایسا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو وہ مذہب کو بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے. لیکن اسلام کا مختلف اس سے نقطہ نظر ہے. ہم اس پر بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.